رحمت نے بھیجا ہے اور یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ اے سلطان تم میری ذات پر تم 7,000 روزانہ درود پاک بھیجتے ہو۔ اتنا سننا تھا وہ غلام وہاں سے عالم خواب سے بیدار ہوتا ہے 1,000 قرض لینے کے لیے سلطان محمود غزنوی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ جب یہ جملہ پیش کرتا ہے اور جب یہ کہتا ہے اے سلطان محمود غزنوی مجھے بڑی نے یہ والی نے بھیجا ہے اور میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور آپ اس نبی پاک پر ہر رات 7,000 درود پاک پڑھتے ہو، اسے یقین ہو گیا، سر جھک گیا، نگاہیں جھک گئی اور اسے معلوم ہو گیا کہ ہندوستان کا ایک خادم اور ایک غلام جو نبی پر ہر رات 7,000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، ان کی یہ خدمت نبی کی بارگاہ میں قبول ہو، یہ خدمت نبی کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ اس لیے میرے مسلمانوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ کو جب بھی درود، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں اگر پڑھا رہا ہوں، جب بھی آپ کو پڑھنے کا موقع ہے، ہر شاعر ہر ناطق جو بھی آپ سے کوئی خطاب کرنے کے لیے آتا ہے تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ درود پاک پڑھیے، ایک ہی مرتبہ پڑھیے یا 2 بار پڑھیے، نبی سے لو لگا کر پڑھیے، نگاہوں کو جھکا کر کے پڑھیے، محبت کے ساتھ پڑھیے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا یہ درود مقبول ہو جائے گا اور اللہ کے رسول آپ کے درود کو سماعت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ دعا جو بن بہارے بن بہارے قبول، اس مسیح میں اجابت پہ لاکھوں سلام، جس کے ہر خطہ میں ہے موجے نور کرم، اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مسلمانوں، جو بھی آپ عبادت کرو، چاہے نماز پڑھو، چاہے روزے رکھو، چاہے عمرہ کرنے کے لیے جاؤ، چاہے حج کی ادائیگی کرو، اگر آپ صاحب استطاعت ہو، لیکن آپ کا ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر ریا اور سما کا دخل ہوا تو نہ آپ کا حج قبول ہوگا، نہ آپ کا عمرہ قبول ہوگا، نہ آپ کی دیگر عبادتیں قبول ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آؤ ذرا نبی کی بارگاہ میں آپ کو میں لے چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار ہو کر، جس کی زین پرانی تھی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن پاک پر ایک کپڑا تھا جو 4 درہم سے زیادہ اس کی قیمت نہیں تھی۔ میرے سرکار کپڑے کو زیب تن کرتے ہیں اور اس سواری پر سوار ہوتے ہیں، اور جب مکہ معظمہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گورے گورے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہم حجتن، اللہم حجتن ریاء فیہا ولا سمعہ، اے اللہ میں وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس میں نہ ریاء ہے نہ سمعہ ہے، یہ مولا میرے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے گا۔ ریا کے معنی کیا ہوتا جانتے ہیں حضرات؟ ریا کے معنی ہوتا ہے دکھاوا۔ جیسے کہ میں کوئی اگر کام کرتا ہوں، کہیں مدرسہ بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، کوئی کام ہو رہا ہے، یا میرے پاس بہت پیسے ہیں اور میں یوں ہی کہا کہ یار چلو لوگ کیا کہیں گے، حج نہیں کروں گا، عمرہ نہیں کروں گا، یہ سوچ کر کے میں نے عمرہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ نماز پڑھنے کا یہ سوچ کر کے کہ لوگ اس کو کیا کہیں گے، کم سے کم دیکھیں گے تو لوگ مجھے نمازی تو کہیں گے، تو یہ دیکھا جائے گا دل میں یہ بات، یہ وسوسہ شیطان ڈال دیا تو میری یہ عبادت بیکار ہے۔ کیا ہے؟ میری یہ عبادت بیکار ہے۔ چاہے یہ آپ کا حج ہو گیا، چاہے آپ کا یہ عمرہ ہو گیا، چاہے آپ کے 5 وقتہ فریضہ نماز ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، اور چاہے سما کے معنی سنانا شہرت کے لیے، تاکہ لوگ کیا کہیں، ان کو کہیں گے ہاں فلاں آدمی حاجی ہے، فلاں آدمی عامر ہے، فلاں آدمی 5 وقت نمازی ہے۔ اگر آپ کے دل میں سنانے کی خواہش
اگر شیطان نے پیدا کر دیا تو گویا کہ آپ کی یہ ساری عبادتیں صبح میں داخل ہو گئی جو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. ایک بار آپ درود پاک بولیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد المعدل الجود والکرم وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بہت بڑے صحابی ہے جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ اکبر. وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مکہ کی سرزمین میں پہنچتا ہے اور تلبیہ کرتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک لک اللہ اکبر. تو آسمان سے آواز آتی ہے اور یہ آواز دینے والا کوئی اور نہیں اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے. صادق لبیک اے بندہ تمہارے لیے بھلا ہو تمہارے لیے اچھا ہو میں حاضر ہوں. اے بندہ تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر وہ مال حلال لے کر کے گیا ہے حلال مال لے کر کے حج کرنے کے لیے گیا ہے عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے تو وہاں سے آواز آتی ہے بندہ میں حاضر ہوں تمہارے لیے بھلا ہو نیک بختی ہو کیا مانگنا چاہتا ہے میں تیرے لیے حاضر ہوں. بندہ عمرہ کرنے کے لیے وہ بندہ حج کرنے کے لیے اگر وہ جاتا ہے حلال میں حرام کی آمیزش کر کے ملاوٹ کر کے یا سراپا مال حرام لے کر کے تو اللہ کی جانب سے اسی وقت آواز آتی ہے جب وہ مکہ کی سرزمین پر طواف خانہ کعبہ کے وہ تلبیہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے لا لبیک لا صادق اے بندہ تمہارے لیے بھلا نہ ہو تمہارے لیے نیک بختی نہیں ہو. ارے تم نے تو حرام مال لے کر کے آیا ہے تمہارا عمرہ قبول نہیں ہے تمہارا حج قبول نہیں ہے. اس لیے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے اتنا لمبا سفر صحبتوں کا سامنا اور نبی کا عشق کا چراغ ہمارے سینوں میں چل رہا ہو تو ہم اگر اس دربار میں جائے تو اللہ اکبر اپنے مال حلال لے کر کے جائے تاکہ ہمارا عمرہ اور ہمارا حج بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. کتنی بڑی سعادت مندی ہے مسلمانوں جس خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے مولوی ولی محمد صاحب ان کے اہلیہ محترمہ دسوں کی تعداد میں آج اس کنہرا کلا کی سرزمین سے اب جانتے ہو اس خانہ کعبہ کا طواف فرشتوں نے کیا ہے. اس خانہ کعبہ کا طواف بے شمار انبیاء کرام اور رسولان اعظام نے کیا ہے. اور خانہ کعبہ کے ارد گرد تاریخ بتاتی ہے 300 انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں. کتنا؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد 300 انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں. مولوی صاحب آپ جب جائیے گا تو رکن یمانی پوچھئے گا رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں جو جگہ ہے وہاں 70 انبیاء کرام مدفون ہیں. اللہ اکبر. کتنا؟ 70 انبیاء کرام وہاں لیٹے ہوئے ہیں. اور جہاں مزاب رحمت صاحب نہیں جانتے ہوں گے کعبہ کے جب سال جائیں گے ہمارے حاجی صاحب ڈاکٹر صاحب آئے وہاں سے تو وہاں ایک پرنالہ نکلا ہوا ہے اس کو مزاب رحمت کہتے ہیں. اس کے نیچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک موجود ہے. اس مقدس بارگاہ میں جناب مولوی محمد صاحب جا رہے ہیں اس خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 صبح اور 70,000 شام کو اس خانہ کعبہ اور اس خانہ کعبے کے کعبے کا طواف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کو نزول فرماتا ہے. آخری بات میں عرض کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. ایک بار آپ درود و پاک پڑھ کر کے تھوڑا اپنے قلب کو روشن کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد المعدل الجود والکرم وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مدینہ کتنا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے. اللہ کے رسول دعا فرماتے تھے اللہم لا تجل منافیوں بمکہ. غور کیجئے گا اللہ کے رسول دعا فرماتے ہیں اللہم لا تجل منافیوں بمکہ کہ اللہ مجھے موت مکہ میں نہ دے بلکہ میری موت مدینہ میں ہو.
جبکہ اگر آپ حدیث پاک سنیں گے تو اللہ کے رسول کبھی مقام حضورہ پر کھڑے ہو کر کے کعبے کی تعریف کر رہے کہ اللہ اے اللہ کے گھر تیرا جیسا افضل کوئی جگہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اے خانہ کعبہ اگر میں تجھ سے نکالا نہیں جاتا تو میں مدینہ کی طرف ہجرت کر کے نہیں جاتا، لیکن اللہ کے رسول کو مدینہ منورہ سے کتنی محبت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تجر منابین تو مکہ تاکہ اللہ میری موت مکہ میں نہ ہو بلکہ مدینہ منورہ۔ اس لیے بزرگان دین مدینہ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک اتنے بڑے امام ہیں، مسلک مالکی کے وہ امام ہیں، ذرا غور کیجئے گا 2 جملوں میں، لیکن ایک ہی حج کیے، مدینہ میں رہتے تھے۔ کہاں؟ مدینہ سے منورہ کا فاصلہ 3 کلومیٹر کا ہے کہ نہیں صاحب؟ کتنا حج کیے؟ اے میری ماں بہنوں، ایک ہی ماتر حج کیے ہو، اور اس سے پوچھا کرتے تھے لوگ کیا مسلک مالکی کے امام و رہنما ہیں؟ لوگ بار بار حج کر رہے ہیں لیکن آپ ایک ہی اپنی زندگی میں حج کیے۔ وہ بولتے تھے کہ لوگوں سنو، ہو سکتا ہے کہ اگر میں مکہ حج کرنے کے لیے جاؤں اور میری موت کہیں وہی ہو جائے تو مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین سے جو میں ہر وقت یہاں مرنے کی تمنا کرتا ہوں میں اسے محروم ہو جاؤں۔ وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ایسی جگہ میں یہ حضرات تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن میں ان سے یہ کہتا ہوں اور سبھی سے یہ کہتا ہوں کہ اے عمرہ کرنے والوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ المدینہ تو ایک حدیث پاک سنیے، المدینہ تو کیا فرماتے ہیں؟ المدینہ تو تنفی خبث الرجال کما ینفی خبث الحدید۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مدینہ لوگوں کے میل اور گندگی کو اس طرح سے صاف کر دیتا ہے جیسا لوہار کی بھٹی کی آگ لوہے کی زنگ اور اس کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ کوئی بھی حاجی آتا حج کر کے، کوئی بھی عامی آتا ہے عمرہ کر کے، تو بالکل وہ لوہا جو زنگ آلود ہو اور آگ میں ڈال دیا جائے تو کیسا ہو جاتا ہے؟ لگتا نیا لوہا ہے۔ تو ایسے گناہوں کا بوجھ لے کر کے جا رہے ہیں، لیکن انسان وہاں گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے آتا ہے۔ لیکن آپ یہاں آنے کے بعد زندگی کیسے گزارو گے؟ ایک حدیث پاک میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد ہو سکتا ہے میں اپنے گفتگو کو ختم کر دوں۔ ایک بار نبی پر درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد الماضی الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اب بہت بڑے پائے کے صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہیں تشریف لے جا رہے تھے، میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہا تھا، میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہا تھا۔ اچانک میرے سرکار کے سامنے وہاں 3 قبریں نظر آتی ہیں، میرے سرکار وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے سرکار جب کھڑے ہو گئے تو میرے سرکار کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی، چہرہ متغیر پریورتن ہونے لگا۔ اللہ اکبر! حضرت وہ صحابی جو حضرت ابو ہریرہ ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کی حالت کیسے بدل رہی ہے؟ آپ کے جسم پر میں دیکھ رہا ہوں آپ کے کرتے کی آستین کانپ رہی ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ اے صحابی جو ان قبروں میں کیا ہو رہا ہے تم دیکھ رہے ہو؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا ہوں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے صحابی، ان جو قبروں میں مردے ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور وہ کوئی ان کے نزدیک وہ چھوٹا گناہ تھا لیکن وہ بڑا گناہ ہے، وہ بڑا گناہ کی وجہ سے قبر میں جو مردے لیٹے ہوئے ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سے ایسے گناہ تھے جن کی وجہ سے مردے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَنزِلُهُ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ الْآخَرُ يُؤْذِي النَّاسَ بِلِسَانِهِ۔
وَيُوزِمُ النَّاسَ بِلِسَانِهِ وَيَمْشِي بَيْنَهُمْ بِالنَّمِیمَةِ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک انسان ایسا تھا جو اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچاتا تھا، یعنی وہ انسان ہمیشہ ناپاک رہا کرتا تھا۔ دوسرا وہ انسان تھا جو اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیا کرتا تھا، اور تیسرا وہ انسان تھا جو کسی کی غیبت کر کے، کسی کی چغلخوری کر کے، اس کا کام ہی یہی تھا، دن رات یہی پھرا کرتا تھا، لڑائیاں لگاتا تھا، غیبت کرتا تھا اور چغلخوری کرتا تھا۔ انہی تینوں گناہ کے سبب سے ان قبر میں جو مردے ہیں اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بھی انسان عمرہ کر کے آتا ہے گناہوں سے پاک ہو کر کے آتا ہے، تو جس طریقے سے گناہوں سے پاک ہو کر کے واسطے آتے ہیں، اپنی پاک اور صاف ستھری زندگی آنے کے بعد اپنے آپ کو گزارا کرو اور رسول رسول پر اپنی زندگی کو گزارو۔ اپنی زبان سے وہ جملہ استعمال کرو تو پہلے سوچ لو کہ اگر یہ جملہ نکال رہا ہے کسی کو تکلیف تو نہ ہوگی، میں یہ جملہ بول رہا ہوں کہیں یہ غیبت تو نہیں ہو جائے گی، کہیں یہ چغلخوری تو نہیں ہو جائے گی، کہیں آپس میں دو بھائیوں کے درمیان محبت میں پھول تو پیدا نہیں ہو جائے گا۔ یہ صفت آپ اگر پیدا کر رہے گے، 5 وقت نماز کے اگر آپ عادی بن جاؤ گے تو انشاءاللہ العزیز جس طریقے سے گناہوں سے پاک ہو کر کے آئے تھے آپ ہمیشہ اپنے آخری زندگی تک محفوظ گلے طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، نخل طیبہ پہ چہکنے والے، طیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہت ساری باتوں کو ادھورا چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ اپنی ماں بہنوں پر نماز کے تعلق سے بتاؤ، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، اس لیے میں معذرت کے ساتھ میں اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کائنات جتنے حضرات بھی خوشی سوار ہیں، مولوی ولی محمد صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ جو زیارت حرمین شریفین کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحبت و بھرا سفر کو آسان سے آسان تر فرما دے اور ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول عطا فرمائے۔ اور آج ہم جتنے ہی اس پاک اور منظم محتشم محفل پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، مولا کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے گناہ صغائر و کبائر کی مغفرت عطا فرما دے، اور مولا کریم ہم سے وہ کام لے جسے تو اور تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، اور ہمیں نماز 5 وقتہ کی عادی بنا دے مولا کائنات۔ اور انہی جملوں کے ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اڑ کر کے صلاۃ والسلام پڑھیے جس کی خاطر یہ بیچارے یہاں سے سفر کر رہے ہیں۔ آئیے درود صلاۃ والسلام کر لیجیے۔